صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. Niyatul mu'mini khairun min amalih. The intention of a mu'min, true believer, is better than his action. Before watching this program, please make good intentions in order to seek the pleasure of Allah Azza wa Jal and to gain lots of virtues. For the sake of gaining the pleasure of Allah Azza wa Jal, I will seek ilm-e-din. After acquiring knowledge from this program, I will convey it to others as an invitation towards righteousness. I will note down the important points. I will watch this program from beginning to end. Insha'Allah Azza wa Jal. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah. Wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. دین اسلام جس کی وسعتوں اور برکتوں کی روشنیاں بنی نوع انسانیت کو قدم بقدم لمحہ بلمحہ شناسا کرتی ہیں. ہر اس بات، ہر اس امر سے جو اس کی زندگی سے متعلق ہے سب عیاں کر دیا. ایسے ہی اسلامی تعلیمات میں سبھی مہینے باعث تعظیم و احترام ہیں. اپنی اپنی جگہ ہر مدنی مہینہ اپنے دنوں کے پل پل میں عبادات، التجائے شفاعت اور قربانی کا درس لیے ہوئے ہے. لیکن ایک ایسا بھی مہینہ ہے جس میں یہ تمام صفات یکجا دکھائی دیتی ہیں اور عاجزی و انکساری عاشقان رسول میں خوب خوب نظر آتی ہے. کیا بچے، کیا بوڑھے، سب کے لب پر ذکر و درود کی صدائیں ہوتی ہیں. مسجدوں میں، گھروں میں عزم عبادت، نوافل کی کثرت، قرآن کریم کی تلاوت اور امت مسلمہ میں امنڈ آنے والی سخاوت اس ماہ کی تعظیم و تکریم کا ثبوت پیش کرتی ہیں. قابل رشک بات یہ ہے کہ اس ماہ کی آمد سے قبل ہی اس کی تیاری میں عشاق رمضان مشغول ہو جاتے ہیں. گزرتے ماہ کے آخری دن نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد ہر ایک کی نگاہ آسمان پر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے. کان کچھ سننے کو بےتاب ہوتے ہیں کہ یکایک طلوع ہلال کی نوید چہروں کو مزید چمکا دیتی ہے. قلب جھوم جھوم کر مرحبا ماہ رمضان پکارتے ہیں. ہاتھ دعا کے لیے بلند ہو جاتے ہیں. آنکھیں خوشی سے نم ہو جاتی ہیں. رب تعالی کی رحمت کا امیدوار اپنے ارمانوں کی چادر کو پھیلائے اپنے رب سے مانگنے میں محو ہو جاتا ہے. یوں تو ہر مومن ہی کے لیے رمضان بہار ہی بہار ہوتا ہے، لیکن کچھ ہستیاں ایسی بھی نظر آتی ہیں کہ ان کے عشق و محبت دیکھ کر دل کی دنیا کھل اٹھتی ہے. ایسی ہی ایک عظیم ہستی شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا استقبال رمضان اور تعظیم رمضان کا جذبہ بہتیروں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیتا ہے. عقل حیرہ و خیرہ رہ جاتی ہے کہ اس پرفتن و پر آشوب دور میں اس قدر والہانہ و عاشقانہ دین سے رشتہ. سبحان اللہ. رمضان کی آمد مرحبا، ماہ غفران کی آمد مرحبا، ماہ سیام کی آمد مرحبا، شہر الرحمان کی آمد مرحبا، رمضان کی آمد مرحبا، رمضان کی آمد مرحبا، رمضان کی آمد مرحبا، رمضان کی آمد مرحبا. آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے. کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے. آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے. یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے. زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا، غم کو کیا رمضان ہے.
چند ہی لمحوں میں تمام منظر تبدیل ہو جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر گزرتی ہے کہ اسلامی بھائیوں کی ایک بڑی تعداد اللہ عز و جل کے حضور اپنی جبیں رکھنے کی تمنا لیے مساجد کی جانب چل پڑتے ہیں۔ ہر اسلامی بھائی صف اولا میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا متمنی ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کے گھر میں گزارنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ قیام، رکوع اور سجدے کی وہ لذت حاصل ہوتی ہے کہ عبادات سے دور رہنے والے بھی ان ایام میں بڑے اہتمام کے ساتھ مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کا مسلمانوں پر ایسا فیضان ہے کہ خوش نصیب اسلامی بھائی اپنے آرام اور نیند پر عبادت کو ترجیح دیتے ہیں۔ رات کے پہر میں نوافل، تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار اور درود و سلام میں مشغول رہتے ہیں، کیونکہ اس ماہ میں کی جانے والی فرض عبادات کا ثواب 11 ماہ کے مقابلے میں 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رحمتوں کی شب و روز چھما چھم برسات ہوتی رہتی ہے۔ فجر سے مغرب تک اپنے رب عز و جل کی رضا اور سردار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اسے بھوک و پیاس کی برداشت انتہائی لطف و راحت پہنچاتی ہے۔ ان مبارک ایام میں تقوی و پرہیزگاری، عاجزی و انکساری، ہدایت، نصیحت، تنقین، ایثار، درگزر، سخاوت اور آپس میں خیر خواہی و غمخواری کے جذبے سے ہر روزہ دار سرشار ہوتا ہے۔ اللہ کا انعام ہے، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے۔ اس ماہ مبارک کا ایک اہم ترین خاصہ اعتکاف بھی ہے، جہاں معتکفین اسلامی بھائی شب و روز اللہ عز و جل کی عبادت اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں مصروف رہتے ہوئے اس ماہ اقدس کی برکتوں اور رحمتوں سے مستفیض ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعتکاف ان عبادات میں شامل ہے جو پچھلی امتوں میں بھی موجود تھیں۔ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع اور سجود والوں کے لیے۔ اس ماہ محترم میں شب قدر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اسے پانے کے لیے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا ہے، اور آخری 10 دن کا بھی بہت زیادہ اہتمام تھا، یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص عذر کے تحت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے تو شوال المکرم کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا تو اگلے رمضان شریف میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اعتکاف کرتی رہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی رضا جوئی کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے، اور خصوصاً رمضان شریف میں عبادت کا خوب اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ سلطان دو جہان
شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یکم رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ جب بھی کسی کو نعمت ملتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، جب وہ نعمت جدا ہوتی ہے تو رنج ہوتا ہے۔ مدینے لوگ جاتے ہیں تو خوش خوش جاتے ہیں، اور جو عاشقان رسول پلٹتے ہیں وہ بیچارے روتے ہیں۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ ایک بہت اچھا مہمان ہے۔ جیسے آپ کے گھر پہ ماموں آئے، ماموں یا چاچو، اور بہت دل کے اچھے ہوں، ملنسار بھی ہوں اور سخی بھی ہوں، اور آپ کو خوب خرچیاں دیں اور آم کی پیٹی بھی ساتھ میں اٹھوا کے لے آئیں اور آپ کی پسند کے پھل بھی وہ ساتھ میں لائیں اور پھر آپ کو 50-50 100 روپے خرچیاں بھی دیں، تو بہت ہنس ہنس کے باتیں کریں، پیار کریں، اور وہ بولیں کہ اب میں وہ تھوڑی دیر رکوں گا اور پھر چلا جاؤں گا، پھر آئندہ سال آؤں گا۔ تو جب آئے تو خوشی تھی، اب ماموں جا رہے ہوں گے تو کیا ہوگا، ہے نا، رنج ہوگا نا۔ اس سے اچھے ماموں کہ مطلب اتنی وہ اپنے کو شیرنیاں دیتے ہیں، پھل دیتے ہیں، خرچیاں دیتے ہیں، اور اب یہ چلے جائیں گے، پھر نہیں آئیں گے، 1 سال کے بعد آئیں گے، بہت دیر میں آئیں گے، تو رنج ہوتا ہے نا آدمی کو۔ تو ماہ رمضان کے جو کہ اتنی خوشیاں دیتا ہے کہ مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں۔ نہیں بالکل، مسلمانوں کے جو ممالک ہیں نا، ان کی زندگیوں کا انداز بدل جاتا ہے۔ اب دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، جو اسلامی ملک ہو، چاہے وہ ہمارے ایشین یہ اردو بولی والوں کے ملک ہے، چاہے عربی بولی والوں کے، ہاں عرب ممالک میں بھی میں نے دیکھا زندگی کا بالکل انداز بدل جاتا ہے۔ اسی طرح غیر اسلامی ممالک جو ہے نا، وہاں مسلمانوں کے جو محلے اور علاقے ہوتے ہیں نا، ان میں آپ کو انداز تبدیل، میں نے ہند میں دیکھا ہے، بالکل انداز تبدیل دیکھیں گے آپ مسلمانوں کے علاقوں میں۔ یہ رمضان دیکھیں پوری دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کو بالکل اپنے دامن میں لے لیتا آ کر، اور ایک عجیب ان کی کیفیت تبدیل کر دیتا ہے۔ سب کو تراویح میں کھڑا کر دیتا ہے، کتنوں کھڑا کر دیتا ہے، نمازوں میں کھڑا کر دیتا ہے۔ سارا سال جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی وہ رمضان مبارک میں وہ نمازی بن جاتے ہیں، ایسے بہت سے ہوتے ہیں۔ اب اتنے اعتکاف کی بہاریں پاکستان میں، صرف پاکستان میں 50 مقامات کی میری معلومات کے مطابق 50 مساجد میں اجتماعی اعتکاف ہو رہا ہے، 30 دن کا، 1 مہینے کا۔ اب بتائیے کہ رمضان شریف کے علاوہ کو 30 دن کے لیے یہ رونقیں کر کے دکھائے۔ دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت جو اپنے آپ کو فن خان سمجھتے ہو نا، وہ 1 دن کے 1 سیکنڈ کی رونق رمضان جیسی کر کے دکھائیں۔ میں تو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ شاید وہ کر کے دکھائے، نہ ممکن سے بڑھ کر کوئی میرے پاس وہ صیغہ نہیں ہے کہ میں اس کو استعمال کروں، میں کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی جو رمضان المبارک میں ہے وہ ہے ہی نہیں، اور کسی لمحے میں تو کر ہی نہیں سکتا۔ نہ اتنوں کو کوئی 30 دن کے لیے کون بٹھا سکتا ہے رمضان شریف کے علاوہ، کوئی بھی نہیں بٹھا سکتا۔ اچھا اب کوئی مار مور کے وہ گن پوائنٹ پہ بٹھا دے وہ ایک الگ بات، وہ تو جینے بھری ہوئی ہیں، عبادت کے لیے بٹھا دے خوش دلی کے ساتھ، خوشی خوشی ہے۔ کیسے آپ لوگ آئے ہوں گے گھر سے خوشی خوشی چلے، اور پھر وہ کتنا دل آپ کا بلیوں چل رہا خوشی سے، تو اگر کوئی زبردستی بٹھائے گا یا پیسوں سے بھی بٹھائے گا تو یہ کیفیت تھوڑی ہوگی آپ کی جو اس وقت کیفیت ہے معتکفین کی۔ تو یوں رمضان مبارک جو ہے نا یہ بہت رحمتیں لٹاتا ہے، برکتیں لٹاتا ہے۔ اب دیکھو رمضان مبارک میں فرض کا ثواب 70 گنا اور نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور اس کے علاوہ اس میں نیکیوں کا اجر کافی بڑھ جاتا ہے۔ اچھا وہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم پر تالے پڑ جاتے ہیں، اور ہمارا بہت بڑا دشمن ابلیس شیطان قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح مطلب بہت ساری برکتیں، اور ایک گھڑی میں کروڑوں کی مغفرتیں ہوتی ہیں، اور آخری رات آتی ہے تو ساروں کے مجموعے کے برابر مغفرت ہوتی ہے، اور ایسے گناہگاروں کی مغفرتیں ہوتی ہیں
کہ جن پر ان کے گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، ایسوں کی مغفرت ہو جاتی. تو اب اتنی رحمتیں لٹانے والا مہینہ آئے اور کوئی بولے کہ مجھے خوشی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا؟ کوئی مسلمان یہ جرت کرے گا بھی نہیں کہ مجھے خوشی نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں خوشی ہے. جی آیا نو، جی آیا نو، جی آیا نو، مرحبا 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 صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے. کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے. کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے. تازہ ہوا ایمان ہے. الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غربا و مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں. حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی سزا قائم کرنی ہوتی اس پر حد قائم کرتے، بقیہ میں سے جن کو مناسب ہوتا آزاد کر دیتے. تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے. یوں ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے. اللہ عز و جل کا بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک سنت سے ہمیں بھی فیضیاب رکھا. یوں تو دنیا بھر میں کثیر مقامات پر اعتکاف ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی مختلف شہروں میں 30 دن اور 10 دن کے اجتماعی اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے. ماہ رمضان کی آمد سے قبل ہی عشاق رسول 30 دن کے اعتکاف کی نیت سے مجلس اعتکاف کے پاس اپنے نام درج کروا لیتے ہیں. رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے. رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے. ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے. نفلوں کا اجر فرضوں جیسا دلا رہا
रमजान है फैज़ान रमजान। और शाबान की आखिरी तारीख को आशिकान रसूल मसाजिद में एतिकाफ की नीयत से बैठ जाते हैं, और जैसे ही हिलाल रमजान यानी रमजान के चांद का ऐलान होता है, हर तरफ खुशी का समा हो जाता है। आ गया रमजान इबादत पर कमर अब बांध लो, फैज ले लो जल्द के दिन तीस का मेहमान है, आसियों की मग़फ़िरत का लेकर आया है पयाम। झूम जाओ मुजरिमों, झूम जाओ मुजरिमों, रमजान मग़े गुफ़रान है। आ गया रमजान है, आ गया रमजान है, आ गया रमजान है, आ गया रमजान है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल्ला दावत इस्लामी के तहत खुश नसीब मुअतकिफीन जहां नमाज़े बाजमाअत, रोजा, तरावीह, तिलावत कुरान पाक, इशराको चाश्त, अव्वाबीन, सलातुत तौबा, सलातुत तस्बीह और जिक्र दुरूद की सआदतें पाते हैं, वहीं इल्मे दीन के नूर से अपने कुलूब को मुनव्वर करते और उस पर अमल करने का जज्बा भी पाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल्ला रोजाना मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला भी होता है, जिसमें शेख तरीक़त, अमीर अहल सुन्नत, बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुमुल आलिया तरबियत फरमाते हैं। पापा, एक सवाल आया है कि एक घर में 3-4 बहुएं होती हैं, सास उनके दरमियान इंसाफ नहीं करती, तो उसके लिए क्या हुक्म है? तनकी तलब है, उसको तो इंसाफ करे उससे, और वो इंसाफ यूं करे कि अब वो ये अदलिया तो कायम नहीं होगी, लेकिन उसको यूं करना चाहिए कि सब बहुओं के साथ हुस्न सलूक करे। यहाँ वाटवा मतलब मसला ये है कि 2 बहुओं को तरकीब में देने के लिए यहाँ तीसरी बहू के बारे में, जैसे वो है ना, वो बहुत अच्छा पकाती है, वो बहुत अच्छा काम करती है, उसके हाथ तेज हैं, वो बहुत फास्ट काम करती है। वो है ना अपने फकी अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह की किताब तंबीहुल गाफिलिन में एक हिकायत है, किसी मशहूर बुजुर्ग की हिकायत है, सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह की या किसी मशहूर की, कि वो 2 तबीब से इनका कुछ वास्ता पड़ा, 2 तबीबों से। तो आपने फरमाया कि अगर एक तबीब की इसमें गिबत ना हो जाती ना, तो मैं कहता कि एक तबीब से वो तबीब है ना, वो बहुत यानी अच्छा इलाज जानता है। तो ये एक मतलब समझाने का मदनी फूल है, बहुत समझने का मदनी फूल है कि ये हकीकत है कि अगर 4 बहुएं हैं, 3 बहुएं हैं, कि एक के बारे में अगर ये बहुत अच्छा पकाती है, तो इसका मतलब 2 की तो काट हो ही गई ना। और वो 2 अगर अल्लाह के डर से माला माल हुई, खौफ खुदा वाली हुई, तब तो सब्र कर जाएंगी, वरना शायद हसद में पड़ जाएंगी और सास की मुखालिफ भी हो जाएंगी, और फिर यह कि तोहमत, ग़ीबत, बदगुमानी, चुगली, लगाई बुझाई, तरह तरह के गुनाहों का एक दरवाजा खुल सकता है इसमें। यानी वो स्टोव में रहेंगी कि अभी ये वो मंजूर नजर बहू है, कभी गलती करे तो फिर इसको हम उछालें। तो ये स्टोव में रहना ये भी बहुत बुरी बात है। तो इस तरह मतलब ये कि हमेशा ख्याल रखना चाहिए। मैं ये सवाल हजरत साहब से करना चाहता हूँ, इत्तिकाफ के अंदर जो ये वजू खाने के अंदर जो गुटखा वुटखा खाते हैं, ये हमसे छूटना चाहते हैं, हम ये कैसे छोड़ सकते हैं? गुटखा वगैरह खाने के ताल्लुक से इन्होंने पूछा, मोतकिफ हैं ये, तो अब ये इनके सवाल से पता चला कि इस्तिंजा खाने में गुटखे खा रहे हैं, मुझे पता नहीं था ये। हमने यहाँ फैजान मदीना में एतिकाफ के अंदर, दूसरे एतिकाफ का तो मुझे नहीं मालूम, यहाँ का पता है कि पान गुटके मस्जिद में लाने पर पाबंदी है। अब जो 10 दिन का एतिकाफ शुरू होगा तो ये तो बहुत ज्यादा इस्लामी भाई आ जाते हैं, और यहाँ अपने मिलाद हॉल में फिर मदनी मुज़ाकरा हो भी नहीं सकता, ऊपर ही होंगे दोनों मदनी मुज़ाकरे, बहुत माशाअल्लाह इस्लामी भाई तशरीफ लाते हैं। तो वो भी सुन लें कि अगर पान गुटके नहीं छूटते आपसे तो हमको मेहरबानी करके तकलीफ नहीं देना।
اعتکاف فرض یا واجب تو ہے نہیں، کیونکہ پھر کسی کو اس کے کھانے کے طریقے معلوم نہیں، ایک تو نقصان دہ تو ہے ہی ہے، تو اپنی جگہ پر خیر، اب نقصان تو زیادہ کھانا بھی نقصان ہے، وہ کھاتے ہی ہیں، ہم کھلاتے بھی ان کو، ہم کیا کھلائیں گے، اللہ ہم سب کو کھلاتا ہے۔ پان گٹکے کا ہم کو جو سائیڈ افیکٹ ہے نا، میں دل جلا پا کہ وہ ادھر پھر پچکاری مارتے ہیں، ادھر پچکاری مارتے ہیں، اس کا مطلب استنجا خانوں کی وہ دیواریں بھی رنگین کراتے ہوں گے، ارے تھوکیں گے کہاں پھر؟ مومن کا تھوک تو وہ گندگی پر بھی ڈالنے کی اجازت نہیں، منع ہے اس کی، پیشاب پر، اور تو مطلب کہاں اب پان گٹکا کھاتے ہوئے تھوکنا تو پڑتا ہی ہے اس میں، تو اس لیے وہ پھر ادھر ادھر وہ رنگین کر دیتے ہیں دیواریں، اور بیچارے یہ ظاہر ہے کہ اللہ کے گھر کی دیواریں ہیں، فنائے مسجد بھی بہرحال اس لیے تھوڑی کہ ادھر مطلب پان کی پچکاریاں مارے، یہ ساری وقف کی جگہ ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ اس کو گندا کریں گے اس طرح تو گناہ گار ہوں گے نا، یہ ایک مطلب جلا پا ہے۔ اب وہ بیچارے یہ ہمارے مدنی مذاکرے سنتے بھی نہیں ہیں اس طرح کے لوگ، اب وہ استنجا خانے میں گٹکا چبا رہے ہوں گے، یہ ہو سکتا ہے، تو بتا نا وہ استنجا خانے میں جا کے کھاتے ہیں، تو اب اس طرح تو دوسرے بیچارے لائن لگا کر کھڑے رہتے ہوں گے، یہ گٹکے چباتے رہتے ہوں گے رات کو۔ اللہ کے گھر کی صفائی یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، ساروں کی ذمہ داری ہے، بلکہ جہاں جہاں مدنی اعتکاف میں اس وقت سن رہے ہیں وہ سب مطلب اگر ان کو یہ مدنی مرکز کا حکم نہیں پہنچا تو میری درخواست کو نافذ کر دیں کہ کسی بھی مدنی مرکز میں جہاں اپنا اعتکاف ہو رہا ہے پان گٹکے پر پابندی کوئی بھی نہ لائے، پان گٹکا پلس سگریٹ بھی نہ لائے، سگریٹ ان دونوں چیزوں سے خطرناک ہے، کیونکہ سگریٹ میں اتنی بدبو ہوتی ہے، اس کا دھواں دوسرے کے لیے نقصان دہ، پان گٹکا کھانے سے دوسرے کو نقصان نہیں ہوتا، سگریٹ کا دھواں دوسرے کو نقصان کرتا ہے، صحت کو اس کو تو تباہ کرتا ہی ہے لیکن دوسرے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، پلس یہ کہ اس کے منہ میں بو ہو جاتی ہے، اب بدبو ہوتے ہوئے مسجد کا داخلہ حرام ہے، گناہ گار ہو، بدبو سب صاف کر کے آتے ہوں یہ ضروری نہیں، بلکہ اعتکاف والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے منہ صاف رکھا کریں، کیونکہ اب جب امام بنتا ہوں نا تو بدبو آ رہی ہوتی ہے، تو میں نے خیر اس کی ترکیب رکھی ہے، لیکن رہا نہیں جاتا تو بیچارے بولنا شروع کرتے، جب بولنا شروع کرتے ہیں تو بعض اوقات بدبو آ جاتی ہے، اب پھرتی میں آتی نہیں ہے لیکن آ جاتی ہے، تو میں نے اس کے لیے پرچہ بنایا، کیونکہ اب مسئلہ ایسا ہے کہ جس کو یہ ظن غالب ہو کہ اس کو سمجھاؤں گا تو مان جائے گا، تو واجب ہو جائے گا اس کو سمجھانا، کیونکہ یہ مسجد میں بدبو کے ساتھ جانا حرام ہے، تو بہرحال یہ کہ اپنے منہ کی بدبو روز چیک کریں، دن میں چند بار، یہ منہ پر ہاتھ رکھے ہیں اور اندر سے سانس، تو یہ سنیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا بدبو ہوگی، تو اعتکاف میں دانت صاف کرنا دشوار ہوتا ہے، صاف کرنا پڑے گا، خوب مسواک رگڑ کے کرنی پڑے گی آپ کو، اگر آتی ہے تو یہ تو منہ تو صاف کرنا پڑے گا، ورنہ مسجد میں داخلہ حرام ہو جائے گا۔ بعض اوقات دانتوں کی صفائی کی کوتاہی سے بدبو آتی ہے، اور بعض اوقات زیادہ کھانے پینے اور بد ہضمی وغیرہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بدبو آتی ہے، اس کا تو پھر علاج کرنا پڑے گا، اس کا علاج غسل مدینہ پیٹ کا، یہ بہترین علاج ہے، لیکن اب چونکہ وہ بدبو پیٹ میں ہو گئی ہے تو وہ کچھ ادویات وغیرہ بھی کوئی چورن اور ایسا استعمال کرے تاکہ اس کا پیٹ جو ہے وہ صاف ہو جائے، اور اب اس میں غذا کم ڈالے تاکہ مسجد میں جا سکے، ورنہ اعتکاف کرے گا الٹا گناہ گار ہوگا اگر اس کے منہ میں بدبو ہے، تو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخلہ حرام ہے اس کا، تو اعتکاف تو واجب بھی نہیں ہے نا، تو یہ سب کے لیے تاکید ہے میری کہ اپنا منہ صاف رکھیں، کپڑے صاف رکھیں، امامہ صاف رکھیں، ہر کسی بھی چیز میں اپنے بدبو نہیں آنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ آج کی تاریخ جو 26 رمضان المبارک کی تاریخ ہے، دنیا اہل سنت کی ایک عظیم شخصیت جنہوں نے پوری دنیا اسلام میں ایک
عظیم انقلاب برپا کر دیا ہے اور لاکھوں بے عملوں کو باعمل بنا دیا ہے، ہزاروں مشرکین کو دولت ایمان سے مالا مال کر دیا ہے، اس ذات والا تبار کی پیدائش کی تاریخ ہے۔ میری مراد امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم القدسیہ سے ہے، جن سے میرا سابقہ سالوں پہلے پڑا۔ ان کے خلوات بھی دیکھنے کا موقع ملا، جلوات میں بھی میں نے ان کا مشاہدہ کیا۔ بحمدہ تبارک و تعالی سنتوں پر عمل کے معاملے میں بڑے ہی نادر اور اہم شخصیت ہے۔ میں ایک حقیر سا آدمی، جب میں تقریباً 12 سال قبل دعوت اسلامی کے علماء کی جو پہلی بیج ہے، جس میں مفتی دعوت اسلامی حضرت مولانا مفتی محمد فاروق عطاری علیہ الرحمہ بھی شامل تھے، اور ان کے رفقائے درس جو بڑے ہی ذی استعداد اور اچھی صلاحیت کی ٹیم تھی۔ بحمدہ تبارک و تعالی اس موقع پر امیر اہل سنت کا جو احترام علماء میں نے خود اپنے ساتھ جو دیکھا، کہ وہ باوجود کہ جب نکلتے بڑا اہتمام اور ان کے تحفظ کے لیے اور ان کی سیکورٹی کے لیے بڑے انتظامات کرنے پڑتے تھے، مگر وہ پھر بھی مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے میری قیام گاہ پر تشریف لاتے تھے، اور جب میری قیام گاہ پر تشریف لاتے ننگے پیر تشریف لاتے تھے، اور میں ان سے فضل میں کچھ بھی نہیں، مجھ سے وہ فضل میں بڑے، تقوی میں تو ان کی ایک مثال ہے، مگر اس کے باوجود میرا جو وہ احترام کرتے تھے، میں سوچتا تھا کہ یہ ان کا احترام، ان کا ادب میرے اساتذہ کے ساتھ کیا ہوگا اور میرے مشائخ کے ساتھ کیا ہوگا۔ چنانچہ الجامعۃ الاشرفیہ کے صدر شعبہ افتاء فقیہ النفس حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی دامت برکاتہم القدسیہ، جنہیں دنیا اسلام نائب مفتی اعظم ہند سے جانتی ہے، انہوں نے خود بیان فرمایا مجھ سے کہ مولانا، میں جب احمد آباد میں گیا تو مولانا محمد الیاس عطار قادری کا جو رسپیکٹ اور ادب اور احترام علماء میں نے دیکھا، یہ ان کی اپنی ایک مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت کا سایہ اہل سنت و جماعت پر، عالم اسلام پر قائم و دائم رکھے۔ میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے پروردگار، ہماری غیر سیاسی عالمگیر قرآن و سنت کی تحریک جو مسلک امام احمد رضا قدس سرہ کو چار داغ عالم میں عام و تام کر رہی ہے، اے اللہ اسے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھ، اور مولا ہماری یہ تنظیم جس طریقے سے آج دنیا میں 100 سے زائد ملکوں میں بڑے ہی مؤثر انداز میں کام کر رہی ہے، اے اللہ تو وہ دن بھی دکھا دے کہ دنیا کے ہر شہر میں، دنیا کے ہر ملک میں یہ تحریک، یہ تنظیم تیرے دین حنیف کی خدمات کا پرچم لے کر کے ہر جانب نمایاں نظر آئے۔ مولا تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کا واسطہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قبلہ قادری بانی دعوت اسلامی، رب العالمین نے آپ کو جس عظیم منصب پر فائز کیا ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے لیے آپ کی مبارک زندگی قابل صد رشک۔ یوں تو دنیا کے اندر بے شمار لوگ پیدا ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں،
لیکن دنیا کے اندر کچھ پیدا ہونے والے ایسے انمٹ نقوش چھوڑتے ہیں جو رہتی دنیا تک صبح قیامت تک وہ نقوش باقی رہتے ہیں اور اس انسان کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا رہتا. الحمدللہ آپ حضرات کو یہ چیز بخوبی معلوم ہوگی، ہمارے ناظرین اور قارئین کو، کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک سنت کو، جو سنت مٹ گئی ہو، اس کو زندہ کرے گا، احیاء سنت کرے گا، تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. ہم بغیر کسی جھجک کے یہ عرض کر سکتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قبلہ قادری دامت برکاتہ القدسیہ کے ذریعے سے صرف سنت کی احیاء سنت کا صرف کام نہیں ہوا ہے، خدا کی قسم ہزاروں ہزار بندگان خدا کے ایمان کا تحفظ کا سامان فراہم کیا ہے حضرت مولانا الیاس قادری صاحب قبلہ نے. اور آج الحمدللہ یہ تحریک عالمی سطح پر سنیت دین کی خدمت میں مشغول ہے، اور آج اس کی برکتوں کے اثرات سارے عالم میں محسوس کیے جا رہے ہیں. مجھے وہ دعوت اسلامی کے ابتدائی دن بھی یاد ہیں کہ اس وقت بالکل یہ تحریک بالکل اجنبی سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن رب العالمین کا کرم ہے کہ اس وقت اس تحریک کی تو یہ حالت ہے کہ معطر ہے اسی کوچے کی صورت اپنا صحرا بھی، معطر ہے اسی کوچے کی صورت اپنا صحرا بھی، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین اس تحریک کو پوری دنیا کے اندر عام و تام فرمائے، اور اسی ماہ مبارک کے اندر 26 رمضان المبارک کو حضرت مولانا الیاس قادری صاحب قبلہ کی تاریخ پیدائش ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے اور ان کے فیض کو ساری دنیا میں عام و تام کرے. اس تحریک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین کی مقبول خدمت ہم سب سے لیتا رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے. تو اس دور کے اندر، اس زمانے کے اندر، جہاں تک میری ناقص معلومات کا تعلق ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ایسی شخصیت ہیں، ایسی ہستی ہیں کہ انہوں نے اللہ کریم جل شانہ سے ڈرنے کا اور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کا حق ادا کرنے کی بہت کوشش فرما رہے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ کریم جل شانہ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے، اور آپ کی دعوت اسلامی کا جو کام ہے، نیٹ ورک ہے، پوری دنیا میں شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک پھیلا ہوا ہے. یہ سب اللہ کریم کا فضل ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے، اور سیدی اعلی حضرت کی توجہ ہے کہ اتنا کام دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں کیا. اور مدنی چینل تو ماشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے خوف خدا، عشق مصطفیٰ کی دولت گھر گھر میں تقسیم کی جا رہی ہے، بانٹی جا رہی ہے، خیرات تقسیم کی جا رہی ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ اما نوالہ اتم برہانہ اعظم شانہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو عمر خضر عطا فرمائے. آپ کے جو اولاد امجاد ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے، اور آپ کے جو مریدین ہیں، عقیدت مند ہے، دعوت اسلامی ہے، اس کے ذریعے آپ کا مشن، آپ کا فیضان جو ہے تا قیامت جاری و ساری ہو. 2002 میں غالباً جب میں اپنے والد گرامی حضور مسیح ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ اور ام العلماء والدہ ماجدہ کے ساتھ حج زیارت کے لیے حاضر ہوا تھا، تو خاص بیر زمزم میں امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس اتار قادری صاحب سے میری اور حضرت کی ملاقات ہوئی، اور حضرت کا امیر اہل سنت کا عشق اس وقت ہم لوگوں نے دیکھا
کہ جیسے ہی ان کو یہ معلوم ہوا کہ والد گرامی شہزادہ رسول ہیں، آل رسول ہیں، تو تمام لوگوں کی اپنے گرد گرد کے ہجوم کی پرواہ کیے بغیر آپ نے حضرت کی دستبوسی اور قدم بوسی کی اور اپنے سر پر حضور مسیح ملت رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ رکھوایا اور بیر زمزم کے سامنے حضرت کے ہاتھ کو اپنے سروں پہ رکھ کر دعا کروائی۔ اس سلسلے کے اندر تو یہ واقعی یہ ایک حقیقت ہے کہ مولانا الیاس مدد العالی نے یہ بیڑا جب اٹھایا تھا تو بڑی مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہوگا، یہ حقیقت ہے، خاص کر اس دور کے اندر میں سمجھتا ہوں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ آج سے نہیں کہ اثر دراز سے میں یہ محسوس کر رہا تھا باوجود اپنی علمی کمائیگی کے کہ ایسا کوئی ہوتا جو اعلی حضرت کے جو کتابیں ہیں مطبوعہ اگر مطبوعہ اس کو سامنے لاتا اور اس کو عام کرتا۔ کوئی اس سلسلے کے اندر آگے نہ بڑھ سکا اور نہ اپنی اندر اتنی بساط تھی کہ قدم آگے بڑھاتا، جو حقیقت بات ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر مولانا الیاس عطار قادری مدد العالی نے قدم اٹھایا اور اس کی کوشش کیا، یہ واقعی سراہنے کے قابل ہے، اور آج وہ بڑھ گئے، پھیل گئے۔ عالموں سے پیار ہے ہم کو، اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو اپنا بیڑا پار ہے۔ ان مدنی مذاکروں کے نتیجے میں مسلمان فرائض، واجبات اور میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر کاربند ہو کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے میں مصروف عمل ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ راہ حق سے بھٹکے ہوئے راہ راست پر آتے غیر مسلم مسلمان بھی ہو جاتے ہیں۔ بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالی استقامت بخشے۔ یہ ہمارے 9 مسلم اسلامی بھائی ہیں، آج دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ قلم تحفے میں پیش کروں گا سبز قلم سے۔ اب ان کا نام ہم رکھتے ہیں حصول برکت کے لیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نبی پاک کی محمد نام رکھتے ہیں، اور پکارنے کے لیے شاہد رضا، لیکن اللہ کے ولی سے بھی نسبت ہوگی رضا، اور شاہد میرے آقا کا نام ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد رسول اللہ کا نام ایک شاہد بھی ہے۔ بہت خوشی ہوئی اجتماع میں آتے رہنا، اور ہمارا اسلام کتاب اردو تو پڑھے ہوئے نا، ہمارا اسلام اگر یہ ان کو بولو گے نا یہ لا دیں گے، اس کو پڑھیں تو اس میں آپ کو عقائد کا پتہ چلے گا، اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت، دوزخ، کوثر، یہ سب کے بارے میں کیا کیا عقیدے رکھنے ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کو اس سے معلومات ہوگی۔ ہاں یہ انشاءاللہ آپ کو یہ کتاب دلا دیں گے، ان کو خوش رکھے، وہ لے کے آئے میرے الحمدللہ، اور ان کی بدولت آپ سے آج اجتماع میں آپ آئے تھے، اور اجتماع میں دل بدل گیا، انہوں نے بیان کیا تھا حاجی عمران ہمارے نگران شورا نے، ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت پیارے 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 میسیجز ملے ہیں۔ ایک نے میسج دیا ہے کہ باپا کی بات سن کر میں نے اپنی حجام کی دکان بند کر دی، کوئٹہ۔ میرا پہلے ویڈیو سینٹر تھا، مدنی چینل کی برکت سے میں نے اس گناہ بھرے کام سے توبہ کر لی ہے۔ عثمان عطاری قلعہ احمد آباد۔ ہم مدنی برقع پہننے کی نیت کرتی ہیں، استقامت کی دعا کر دیں،
बिनते गुलाम मुस्तफा और एक इस्लामी बहन गुजरान वाला। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम मदनी कामों की धूम मचा देंगे और 2 दर्स भी देंगे। उमर अत्तारी, इन्हें रोजाना 2 दर्स गालिबन होगा ये। उमर अत्तारी मरकजुल औलिया, ज़ीशान अत्तारी बाबुल मदीना। मुझे मदनी मुज़ाकरे बहुत अच्छे लगते हैं। निगरान शूरा और बापा के मदनी फूल बहुत अच्छे होते हैं। मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ, नाम नहीं लिखा। मैंने नियत की है कि अपने बच्चों की तरबियत इस्लामी तरीके से करूंगा। अरशद अत्तारी सरदाराबाद। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के करम से मदनी मुज़ाकरे की बरकत से गुनाहों से बार बार तौबा का मदनी ज़हन और नेकियों में इजाफा अता हुआ है। इस्लामी बहन बाबुल मदीना। बापा जानी मैंने नियत की है कि अपनी सारी जेब खर्ची हर महीने दावत इस्लामी को दिया करूंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस्लामी बहन तो सबको हरा दिया ना, जेब खर्ची अपने कौन देगा? सारी जेब खर्ची। अल्लाह इस्तिकामत दे। मदनी मुज़ाकरा देखने की बरकत से मैंने शरवी पर्दा करने की नियत की है। इस्लामी बहन दाढ़ी शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इनफिरादी कोशिश से 4 इस्लामी भाइयों को दाढ़ी शरीफ रखवाई और इमामा शरीफ बंधवाया। अय्यूब अत्तारी मरकजुल औलिया। मैंने और 3 इस्लामी भाइयों ने दाढ़ी शरीफ रखने की नियत कर ली है। उमैर अत्तारी शुजावल। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल चांद रात को वक्फे मदीना के लिए पाक हनफी कबीना से 63 इस्लामी भाई तैयार हैं। माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 12 माह के लिए 41 इस्लामी भी तैयार हैं। माशाअल्लाह। और जामियातुल मदीना की मजलिस की तरफ से 20 शवाल को 63 इस्लामी भाई 12 माह के लिए मजीद तैयार हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। चल। इसी तरह प्यारे बाबा जान 30 दिन के लिए 72 इस्लामी भाई तैयार हैं। माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह चांद रात को तमाम अराकीन कबीना 3 दिन के मदनी काफिले में सफर करेंगे और अपने साथ 292 काफिलों की हदफ भी अल्हम्दुलिल्लाह लिया है कि 292 काफिले भी हाथों हाथ सफर भी करवाएंगे चांद रात इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह दारी शरीफ की भी बहारें हैं, इमामे की भी बहारें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 100 इस्लामी भाइयों ने इमामे बांध लिए हैं। इसी तरह 110 इस्लामी भाइयों ने दारी शरीफ की नियत की है। माशाअल्लाह। आंखों का कुफले मदीना, जबान का कुफले मदीना की भी 21 और 22 इस्लामी भाइयों ने नियत की है। प्यारे बापा जान आधी रोटी खाने के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह 12 इस्लामी भाइयों ने आधी रोटी खाने की भी अल्हम्दुलिल्लाह नियत की है और बकायदा वो जब से मदनी मुज़ाकरा सुना है वो आधी रोटी खा रहे हैं। सुभान अल्लाह। और खजाने के अंबार का रसाला लंगर करने के लिए हाथों हाथ हमारे एक इस्लामी भाई ने 12,000 रुपए का खजाने के अंबार का रसाला लंगर करने की भी नियत की है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बाबा जान हमारे लिए इस्तिकामत की दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको ईमान पे मौत दे, दावत इस्लामी में जीना मरना नसीब फरमाए। जिस तरह दुनिया में इमामा शरीफ सजाया है, दारी शरीफ सजाई है, मदनी हुलिया है, इसी तरह ये दारी जो इबादत हमारा कब्र में भी हमारे साथ जाए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला दावत इस्लामी का मदनी पैगाम तादम बयान 1433 सिने हिजरी 176 से जायद मुमालिक में पहुंच चुका है। लिहाजा इन मदनी मुज़ाकरों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और मुख्तलिफ मुमालिक में उश्शाक़ रसूल सुनने की और देखने की सआदत हासिल करते हैं।
اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی پھول اپنے دل و دماغ کی گہرائیوں میں سجا کر اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے مطابق گزارنے کی سعی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور پاکستان میں موجود مدنی مذاکرے کے شرکاء کے لیے خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ مدنی چینل کی اوبی وین شہر شہر پہنچ کر مدنی مذاکروں کے بعض شرکاء کو براہ راست مدنی مذاکروں میں شریک کرتی ہے، جس میں سیدی و مرشدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور عشاق امیر اہل سنت آپس میں ہم کلام ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے بھی نوازتے ہیں، جس پر شرکاء اسلامی بھائی اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کرتے ہیں اور عملی زندگی میں ان کو نافذ کر کے احسن انداز میں اپنی زندگی بسر کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ اب گجرانوالہ کے اسلامی بھائیوں کی خدمات میں کچھ مدنی پھول پیش کر رہا ہوں، اور ضمناً ساری دنیا میں جہاں بھی ناظرین ہیں یہ ان کے لیے بھی ہیں۔ پارہ 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 45، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نماز جنت کی کنجی ہے۔ منقول ہے جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام لملم ہے، اس میں اونٹ کی گردن کی طرح موٹے موٹے سانپ ہیں، ہر سانپ کی لمبائی 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہے۔ جب یہ سانپ بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا زہر اس کے جسم میں 70 سال تک جوش مارتا رہے گا۔ اور جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام جب الحزن ہے، اس میں کالے خچر کی مانند بچھو ہیں، اس کے 70 ڈنک ہیں، اور ہر ڈنک میں زہر کی تھیلی ہے۔ وہ بچھو جب بے نمازی کو ڈنک مارتا ہے تو اس کا زہر اس کے سارے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، اور اس زہر کی گرمی 1000 سال تک رہتی ہے۔ اس کے بعد اس کی ہڈیوں سے گوشت جھڑتا ہے اور اس کی شرمگاہ سے پیپ بہنے لگتی ہے، اور تمام جہنمی اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھتے رہیں کہ جہنم کا عذاب یقیناً برداشت نہیں ہو سکے گا۔ اب صلہ رحمی کے بارے میں پارہ 15 بنی اسرائیل آیت نمبر 26، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے، اور مسکین اور مسافر کو، اور فضول نہ اڑا۔ تفسیر خزائن العرفان میں حق دینے سے مراد ہے ان کے ساتھ صلہ رحمی کر، اور محبت اور میل جول اور خبر گیری، اور موقع پر مدد اور حسن معاشرت، رشتہ جوڑ کے رکھے، ٹھیک ہے نا، توڑے نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلہ رحمی اس کا نام نہیں کہ بدلہ دیا جائے، یعنی اس نے اس کے ساتھ احسان کیا، اس نے اس کے ساتھ کر دیا، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ ادھر سے کاٹا جاتا ہے، یہ جوڑتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ عز و جل مخلوق کو پیدا فرما چکا، رشتہ یہ بھی ایک مخلوق ہے، کھڑا ہوا اور دربار الوہیت جل جلالہ
میں استغاثہ کیا یعنی فریاد کی. ارشاد الہی ہوا کیا ہے؟ رشتے میں کہا میں تیری پناہ مانگتا ہوں کاٹنے والوں سے. ارشاد ہوا کیا تو اس پر راضی نہیں کہ جو تجھے ملا ہے میں اسے ملاؤں گا اور جو تجھے کاٹے میں اسے کاٹ دوں گا؟ اس نے کہا ہاں میں راضی ہوں. فرمایا تو بس یہی ہے. تو میٹھے اسلام بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ صلہ رحمی کی کتنی اہمیت ہے. صلہ رحمی مانے رشتہ جوڑنا اور قطع رحمی مانے رشتہ کاٹنا. تو جو رشتہ داروں سے جوڑ پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جوڑتا ہے، اور جو رشتے کو کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے کاٹ دوں گا. تو یاد رکھیے صلہ رحمی یہ واجب ہے اور قطع رحمی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو آپ مہربانی کر کے غور فرمائیے کہ اگر کسی عزیز سے رشتہ دار سے کوئی رنجش ہو گئی ہے، رشتہ ٹوٹ گیا ہے، روٹ بند ہے، تو مہربانی کر کے آپ فوراً سے پیشتر اس سے صلح کر لیجئے، وہ رشتہ اس سے جوڑ لیجئے. وہ بھلے وہ اپنا اگر خدا نہ خدا وہ پھر بھی نہیں مانتا، پھر بھی آپ اس سے رشتہ جوڑ کر رکھیے. وہ آپ کو شادی میں دعوت نہیں دیتا، کسی تقریب میں نہیں بلاتا، کوئی نہیں، آپ دعوت بھیج دیا کریں. آپ اس کے بعد چلے جائیے، اس سے معافی مانگ لیجئے. پہلے آپ کا قصور نہیں، اگر آپ پھر بھی بولیں گے نا معاف کر دو، انشاءاللہ اس کا دل جو ہے پگھل جائے گا اگر وہ نہیں باز آتا. تو اس طرح آپ کی طرف سے جب حسن اخلاق کا اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ ہوگا تو اللہ کرے گا تو وہ بھی ترکیب آ جائے گی، ترکیب بن جائے گی. اور بالفرض آپ کی طرف سے ہی رشتہ ٹوٹا پھر تو فوراً سے پیشتر آپ کو توبہ کرنی چاہیے اور رشتہ جلدی ابھی جوڑ لینا چاہیے. تو تمام اسلامی بھائیوں سے درخواست ہے کہ وہ اور اسلامی بہنوں سے بھی اگر وہ سن رہی ہیں تو ضرور اپنے رشتہ داروں سے صلح کر لیں، ورنہ اس کا اپنی طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی اس میں تو عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. تو سارے اسلامی بھائی جو مجھے سن رہے ہیں مہربانی کر کے اپنے حال پر رحم کریں. یقین مانے داڑھی منڈانا جو ہے نا یہ چہرہ بگاڑنا ہے. اپنے اکابرین کی بات مانے، یہ ماڈرن اسٹائلش جو ہوتے ہیں نا ان کی بات نہ مانے. آپ لمحۃ الضحیٰ فی اعفاء اللغہ جو کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا رسالہ ہے، فتح رضویہ میں یہ رسالہ موجود ہے، ہو سکتا ہے الگ بھی ملتا ہوگا. تو اس میں اعلیٰ حضرت نے صاف لکھا ہے بزرگوں کے اقوال کہ داڑھی منڈانا جو ہے نا یہ تغیر خلق اللہ ہے. تغیر خلق اللہ ہے نا، تغیر خلق اللہ یعنی اللہ تعالی کی تخلیق کو بگاڑنا، تبدیل کر دینا، بدل دینا. اور اس کو بزرگوں کے قول سے یہ آپ نے بیان فرمایا کہ جو داڑھی مونڈتا ہے وہ مسلح کرتا ہے. مسلح مانے چہرہ بگاڑنا، یعنی غیر مسلم کی بھی داڑھی پکڑ کر کاٹ دینے کی اجازت نہیں ہے، یہ مسلح ہی ہے. اور جہاد میں بھی مسلمانوں کو یہ ممانعت کی گئی ہے کہ کسی غیر مسلم پر حاوی ہو جائیں اور اس کو قتل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں تب بھی اس کا چہرہ نہیں بگاڑ سکتے. چہرہ بگاڑنا میں ناک کاٹ دینا، کان کاٹ دینا، آنکھیں پھوڑ دینا، داڑھی کاٹ دینا، یہ سب مسئلہ ہے. پہلے جو کفار ہوتے تھے داڑھی رکھتے تھے، وہ جو مشرکین مکہ وغیرہ تھے، ابو جہل ابو لہب سب داڑھی والے تھے، اس لیے وہ اب یہ داڑھی منڈانا بہت عروج پر آ گیا اور نعوذ باللہ یہ ذہن بن گیا کہ داڑھی منڈانے سے اچھے لگتے تھے. اچھا وہ جو اللہ رسول کی یہاں اچھا ہو، اب دنیا میں اچھا لگ کر کیا کرنا ہے یار. اگر اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی اچھا نہیں ہے تو وہ لاکھ اچھا بنتا رہے، وہ اچھا ہے ہی نہیں. خدا کی قسم وہ اچھا نہیں ہے، وہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا. صرف اور صرف اچھا وہ ہے جو اللہ رسول کی بارگاہ میں اچھا ہے. میں سمجھتا ہوں میرا ہر ناظر میری بات سے اتفاق کرے گا. تو اب داڑھی منڈانا یہ چہرہ بگاڑنا ہے اور چہرہ بگاڑنے سے بندہ اچھا نہیں لگتا. تو بہرحال داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا حرام ہے
اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تمام اسلامی بھائی، تمام عاشقان رسول یہ نیت کریں کہ آج کے بعد داڑھی نہیں منڈاؤں گا، ایک مٹھی سے نہیں گھٹاؤں گا. اب تک منڈائی یا گھٹائی، اس سے توبہ بھی کرنی ہوگی. صرف داڑھی رکھنے سے وہ گناہ معاف نہیں ہو جائے گا. اسلاف کے کردار کی عملی نظیر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی مشکبار اور اعتبار صحبت کے وہ نادر لمحات کے دیوانے اپنی بےتاب نظروں، بے ربط دھڑکتے دلوں کے ساتھ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی صحبت سے فیضیاب ہوتے ہیں. اللہ کا انعام ہے، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے. سحری کے بعد بھی تربیت کے معمولات جاری رہتے ہیں اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ عشاق رمضان کو مدنی پھول بھی ارشاد فرماتے ہیں. آپ اپنے احساس کمتری کو نکال دیں گے نا تو جو کام آپ کر دیں گے نا وہ شاید پڑھا لکھا بھی نہیں کر سکے گا. اور اس میں شرمائی، میں نے ایک بزرگ کو دیکھا تھا جس کی پلکیں سفید تھی، پلکیں سفید تھی اور شاید 107 سال، کتنی اس کی بہت عمر بتاتے ہوئے بوڑھے کی. وہ ایک اسلامی بھائی کے بعد آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات، اب شاید وہ پتہ نہیں حیات ہوں گے نہیں. ایک اسلامی بھائی اپنے کے پاس میں بیٹھ کر وہ قاعدہ پڑھ رہے تھے الف با تا کا، تو وہ اپنا جب آنکھ کھلی ہوا سویرا. تو اس لیے بوڑھا آدمی نہیں پڑھ سکتا ایسا نہیں ہے، جذبہ جوان ہونا چاہیے تو سب انشاءاللہ ہو جائے گا. بوڑھا ہو، مریض ہو، ضعیف ہو، سب پڑھ سکتا. اس سے زیادہ جو مسئلہ جو ہے نا وہ اسلامی بھائیوں کے مقابلے میں شاید اسلامی بہنوں میں زیادہ ہے. بلکہ اسلامی بہنوں میں ایک تو یہ محسوسات بھی کم نہیں ہوں گے، پھر اسلامی بہنوں میں بعض اوقات مدنی کام کرنے اور یہ سنت خدمت کرنے کا جذبہ بھی کئی جگہوں پر ایکسٹرا آرڈنری آ جاتا ہے. تو اب اس طرح اسلامی بہنیں کیا کریں، ان کو ویسے گھر سے باہر نکلنے کے بھی مسائل ہیں اور تعلیم کے حوالے سے بھی یہ بہت زیادہ احساس کمتری کا بعض اوقات شکار ہو جایا کرتی ہیں. تو ان کو کس انداز سے اپنے سنت و خدمت کریں گے. اسلامی بہنوں کا کردار اس معاشرے میں اگر دعوت اسلامی کے انداز کے مطابق ہمیں مل جائے تو وہ بہت کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے. بالکل. آپ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل. لیکن انقلاب برپا ہو جائے. پہلی تربیت گاہی ماں کی گود ہے. اس طرح بہن کا ذہن بن جائے نا اور وہ اپنی اولاد پر انفرادی کوشش کرے، ان کی صحیح تربیت کرے، اپنے گھر کے محارم پر یہ انفرادی کوشش کر کے ان کو اجتماعات میں بھیجے، مدنی قافلوں کا مسافر بنائے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھائے ان کو وغیرہ. اس طرح بھائیوں پر کرے، خود اپنے بھی اس طرح بہنوں کے جہاں اجتماعات ہوتے ہیں اس میں بھی وہ پردے کے ساتھ جو شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس میں حاضری دے. اور دیگر دعوت اسلامی کے مدنی کام جو اسلامی بہنوں کے ہیں ان میں بھرپور حصہ لے، اپنے گھر میں درس کی ترکیب کرے. تو اسلامی بہن تو اتنا کر سکتی ہے کہ وہ شاید اسلامی بھائی بھی نہ کر سکے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین تھی، ہماری ماں ہے، ٹھیک ہے نا. اور ان کا نام کتنا روشن ہے. بہت بڑی عالمہ تھی، بہت بڑی عالمہ، کہ اس وقت روئے زمین پر کوئی مرد بھی ان جیسا عالم نہیں ہے. اتنی بڑی عالمہ تھی کہ بارگاہ رسالت سے براہ راست انہوں نے علم حاصل کیا اور چھوٹی سی عمر میں یہ علم حاصل کیا. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پردہ ظاہری فرمایا، وصال شریف ہوا، تو ان کی عمر امی جان کی پتہ کتنی تھی؟ صرف 18 سال. آج کی 18 سال کی لڑکی کو بولنا بھی نہیں آتا. تو اتنی سی عمر میں انہوں نے مطلب ہے کہ 13 سال پر ان کی رخصتی ہوئی تھی، 13 سال کی عمر پہ، جو مجھے یاد آ رہا ہے. اور 18 سال 5 سال سرکار کے قدموں میں رہی اور وہ علم حاصل کیا. تو اس عورت بھی کر سکتے، ولی وہ بھی ولیات ہوئی ہیں. کئی صحابیات ہیں کہ جن سے احادیث مبارکہ منقول ہے. بڑے بڑے صحابہ بی بی عائشہ سے پردے میں رہ کر مسائل پوچھتے تھے، ایسی بڑی عالمہ تھی. تو اسلامی بہنیں بھی کام کر سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے.
وہ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. اگر جذبہ صادق ہے تو راہ خود ہی نکل آتی ہے اور کام بنتا چلا جاتا ہے. تو اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ نرمی سے اور عاجزی سے اپنے محارم کو سمجھائیں. ویسے ان کے بعد اشکوں کا تو بہت بڑا وہ اسٹاک ہوتا ہے، تو اگر زیادہ دل جلے تو وہ اشکوں کی زبانی ان کو سمجھائیں، اپنے محارم کو رو رو کے سمجھائیں، مگر وہ عاجزی نہیں ہوگی تو مسئلہ ہو جائے گا. والد صاحب کو نمازی بنانا ہے تو والد صاحب ابا آپ نماز پڑھتے نہیں ہو، مانتے نہیں ہو، جہنم میں چلے جاؤ گے، نہیں پڑھو گے مر جاؤ گے. تو اس طرح وہ نہیں سمجھیں گے. وہ اپنے رونا شروع کرے، قدم پکڑے باپ کے کہ ابو اب نماز پڑھیے نا. اس طرح کرے گی نا تو ابو انشاءاللہ بولیں گے میں تہجد بھی پڑھوں گا. بیٹی مت اب مت رو، بیٹی چپ ہو جا، چپ ہو جا. بیٹی نہیں بیٹا نہیں، میں پڑھوں گا میں نے وعدہ کیا نا میں پڑھوں گا. اس طرح اور مسائل پہ بھی جو بے عملی کے کہ اگر ابو معاذ اللہ شراب پیتے ہیں، ابو جوا کھیلتے ہیں، ابو کے اور بھی مسائل تو ہوتے ہیں نا. تو اگر بیٹی اس طرح جس طرح میں نے نسخہ دیا نا اس طرح سمجھائے گی نا تو سمجھانے میں کامیاب ہونے کا چانس بہت زیادہ ہے. اور اگر جھگڑا کرے گی تو چانس نہ ہونے کے برابر ہے. خامخواہ سامنے ضد پیدا ہو جائیے. دوسرا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مکتبۃ المدینہ کی کیسٹیں، آڈیو کیسٹیں ہیں یا وی سی ڈیز ابو کو دیکھنے پر راضی کر دیں. انشاءاللہ ابو کا دل پگھل جائے گا. بس اس کو پیر پکڑ کے رو دھو کر اس کو منائے کہ میں اور کیا بولتی ہوں آپ کو، خالی سنتے لو، بیٹی کی اتنی بات بھی نہیں رکھیں گے، ابو آپ او کر کے روئے. انشاءاللہ وہ ضرور سنیں گے، اللہ کرے گا انقلاب آئے گا. تو کانوں میں یہ باتیں تو جائیں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بعض اوقات مدنی مذاکرے کے اختتام پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ملاقات بھی فرماتے اور کبھی عاشقان رسول کے سروں پر امامے بھی سجاتے ہیں.
سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں، داڑھی ہے امام غیب زلفوں کی بہاریں ہیں، داڑھی ہے امام غیب زلفوں کی بہاریں ہیں، شیطان کو شرم آئی فیضان مدینہ میں، شیطان کو شرم آئی فیضان مدینہ میں، سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں، لمحات مسرت ہے دیوانے بڑے خوش ہیں، لمحات مسرت ہے دیوانے بڑے خوش ہیں، لمحات مسرت ہے دیوانے بڑے خوش ہیں، کیوں جھومے نہ ہر بھائی فیضان مدینہ میں، کیوں جھومے نہ ہر بھائی فیضان مدینہ میں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد مدنی حلقے کی ترکیب ہوتی ہے۔ اس میں کم از کم 3 آیتیں اور ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث میں ایک روز سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ فرماتے فرمایا، جس کو جو دریافت کرنا ہو دریافت کرے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر دریافت کیا، میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذافہ۔ پھر فرمایا اور پوچھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر اقرار و ایمان اور رسالت کے ساتھ معذرت پیش کی۔ ابن شہاب کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن حذافہ کی والدہ نے ان سے شکایت کی، کہا کہ تو بہت نالائق بیٹا ہے، تجھے کیا معلوم کہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کا کیا حال تھا، خدا نہ خواستہ تیری ماں سے کوئی قصور ہوا ہوتا تو آج وہ کیسی رسوا ہوتی۔ اس پر عبداللہ بن حذافہ نے کیا کہا سنیے، کہا اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی حبشی غلام کو میرا باپ کہہ دیتے تو میں یقین کے ساتھ مان لیتا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، انہی مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ آج آپ نے 12 منٹ کسی سنی عالم کی اسلامی کتاب اور فیضان سنت کے ترتیب وار کم از کم 4 صفحات درس کے علاوہ پڑھ یا سن لیے۔ آئیے فیضان سنت سے 4 صفحات سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس خدا عز و جل کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں بھوک کی وجہ سے اپنا پیٹ زمین پر رکھتا اور بھوک کے سبب پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا جس سے لوگ باہر جاتے تھے۔ جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میرا چہرہ دیکھ کر میری حالت سمجھ گئے اور فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب شہنشاہ بحر و بر، مدینے کے تاجور، ساقی حوض کوثر، حبیب داور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک گھر پر جلوہ گر ہوئے تو اجازت لے کر میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالے میں دودھ دیکھا تو فرمایا،
یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ آل خانہ نے عرض کی فلاں صحابی یا صحابیہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جا کر آل صفہ کو بلا لاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل صفہ اسلام کے مہمان ہیں، نہ ان کو گھر بار سے رغبت ہے، نہ مال و دولت سے، اور نہ وہ کسی شخص کا سہارا لیتے ہیں۔ جب محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقہ کا مال آتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ مال ان اصحاب صفہ کی طرف بھیج دیتے اور خود اس میں سے کچھ نہیں لیتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی ہدیہ آتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بھیجتے، اس میں سے خود بھی استعمال کرتے اور ان کو بھی شریک فرماتے۔ مجھے یہ بات گراں سی گزری اور دل میں خیال آیا کہ اہل صفہ کا اس دودھ سے کیا بنے گا؟ میں اس کا زیادہ مستحق تھا کہ اس دودھ سے چند گھونٹ پیتا اور کچھ قوت حاصل کرتا۔ جب اصحاب صفہ آ جائیں گے تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے ہی ارشاد فرمائیں گے کہ ان کو دودھ پیش کرو۔ اس صورت میں بہت مشکل ہے کہ دودھ کے چند گھونٹ مجھے میسر ہوں، لیکن اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر چارہ نہ تھا۔ میں اصحاب صفہ کے پاس گیا اور ان کو بلایا، وہ آئے، انہوں نے شہنشاہ عرب محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی اور وہ گھر میں حاضر ہو کر بیٹھ گئے۔ میٹھی میٹھی آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا پیالہ پکڑو اور ان کو دودھ پلاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پیالہ پکڑا اور میں وہ پیالہ ایک شخص کو دیتا، وہ سیر ہو کر دودھ پیتا اور پھر پیالہ مجھے لٹا دیتا، حتیٰ کہ میں پلاتا پلاتا آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا اور تمام لوگ سیر ہو چکے تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ لے کر اپنے دست اقدس پر رکھا، پھر میری طرف دیکھ کر تبسم فرمایا اور فرمایا ابو ہریرہ میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا اب میں اور تم باقی رہ گئے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے سچ فرمایا۔ فرمایا بیٹھو اور پیو۔ میں بیٹھ گیا اور دودھ پینے لگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیو۔ میں نے پیا۔ آپ مسلسل فرماتے رہے پیو، حتیٰ کہ میں نے عرض کی نہیں، قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اب مزید گنجائش نہیں۔ فرمایا مجھے دکھاؤ۔ میں نے پیالہ پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کی حمد بیان کی، بسم اللہ پڑھی اور باقی دودھ نوش فرما لیا۔ الحمدللہ عز و جل یہ سرکار مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے کہ تمام یعنی 70 اہل صفہ علیہم رضوان مل کر بھی دودھ کا ایک پیالہ پورا نہ پی سکے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس ایمان افروز واقعہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے عرض گزار ہیں، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔
واسطے صدقہ آیا الحمدللہ عز وجل رمضان کے علاوہ بھی ان مدنی حلقوں کا سارا سال مختلف مساجد میں اہتمام کیا جاتا ہے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت رہوں با یا الہی ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر کروں خاشعانہ دعا یا الہی۔ قرآن مجید پڑھنا اور پڑھانا عظیم سعادت ہے، بشرط یہ ہے کہ قرآن مجید کو اصول و قواعد کے مطابق پڑھا جائے۔ بحمد اللہ تعالی جہاں دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں مدنی منوں اور مدنی منیوں کو قرآن مجید تجوید کے اصولوں کے مطابق پڑھانے کے لیے مدرسۃ المدینہ کا قیام کیا گیا، وہیں بالغان و بالغات کے پڑھنے پڑھانے کے لیے کثیر مقامات پر مدرسۃ المدینہ بالغان و بالغات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اسی طرح اجتماعی اعتکاف میں بھی معتکفین اسلامی بھائیوں کے لیے قبل ظہر مدرسہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے، جہاں عشاق رمضان تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ عصر کی نماز سے افطار کے وقت تک معتکف روزے دار اسلامی بھائی اپنے رب عز و جل کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں، التجائیں اور اپنی فریادیں پیش کرتے ہیں اور رو رو کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ گناہگار ہوں دوزخ کا بل یقین حقدار، گناہگار ہوں دوزخ کا بل یقین مجھے نہ دے پے رمضان کچھ سزا یا رب، مجھے نہ دے پے رمضان کچھ سزا یا رب، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب۔ مناجات افطار کے بعد بعض عاشقان رمضان پانی اور کھجور کے ساتھ
روزہ افطار کرتے ہی نماز مغرب کی ادائیگی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا انعام ہے فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے۔ دنیا کا وہ طبقہ جن کو لوگ بیکار تصور کرتے ہیں، ہماری مراد خصوصی یعنی گونگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائی ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت ان کی اصلاح کے لیے ایک مجلس بنام مجلس خصوصی اسلامی بھائی قائم ہے، جس کے تحت ان کی دینی و اخلاقی مدنی تربیت کی جاتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل اجتماعی اعتکاف میں ایک ایمان افروز بات یہ بھی ہے کہ یہاں ان کے لیے بھی باقاعدہ اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے، جس میں ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ۔ یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ۔ 20 رمضان المبارک بعد نماز عصر دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تحت مختلف مساجد میں معتکفین 10 روزہ اجتماعی اعتکاف کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا انعام ہے فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے۔ نزول قرآن کی رات، نزول ملائکہ کی رات، سلامتی والی رات، جی ہاں شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہر عاشق رمضان شب قدر کا متلاشی ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت 27 رمضان کو دنیا بھر میں اجتماعات شب قدر کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، کہ خدا نے تجھ میں ہی، کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ اس رات عاشقان ماہ رمضان اس مبارک مہینے کو الوداع بھی کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گویا ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ایک شور اٹھا تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ کیا بچہ، کیا بڑا، کیا جوان، کیا بوڑھا، سب کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سحری اور افطاری کی تیاریاں شروع ہو گئیں، روزے کا اہتمام کیا جانے لگا، نمازی مسجدوں کا رخ کرنے لگے، ہر طرف تلاوت قرآن کی آوازیں تراویح میں سنائی دینے لگی، مسجدوں میں بہاریں آ گئی، ہر طرف رونقیں ہی رونقیں ہو گئی۔ دعوت اسلامی کے تحت کم و بیش 40 مقامات پر اس ملک میں 30 دن کا اعتکاف شروع ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے
عشرہ رحمت یعنی وہ 10 دن جو رحمت کے لیے خاص کیے گئے وہ رحمت کا دہا گزر گیا. پھر عشرہ مغفرت آیا, مغفرت کے پروانے بٹنے لگے. آن کی آن میں وہ بھی چلا گیا. پھر جہنم سے آزادی کا عشرہ آیا جو کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ. معتکفین کے ٹھٹ جمع ہو گئے. دعوت اسلامی کے تحت کم و بیش 599 مساجد میں ملک میں اعتکاف کا سلسلہ شروع ہوا. 10 روزہ اعتکاف. تربیتیں ہونے لگی, رقت و سوز بھرے مناظر سامنے آنے لگے. رو رو کر معتکفین اپنے گناہوں سے توبہ کرنے لگے, سنتیں سیکھنے لگے, دعائیں یاد کرنے لگے. دیکھتے ہی دیکھتے اس جہنم سے آزادی کے عشرے کی 27ویں رات آ گئی. اب ماہ رمضان ہم سے رخصت چاہتا. ماہ رمضان کی آمد ہمیں خوشیوں کا سامان فراہم کرتی ہے, جبکہ ماہ رمضان کی رخصت دلوں کو غمزدہ کر دیتی ہے. کہ ماہ رمضان میں اعمال کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 گنا, اور دیگر نیکیوں کا بھی اسی طرح وہ اجر بڑھا دیا جاتا ہے. اور ہر گھڑی میں مغفرتیں ہوتی رہتی ہیں. اور اس عشرہ آزادی نار جہنم میں ان گناہگاروں کو جہنم سے آزادیاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں جن پر ان کے گناہوں کے باعث جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے. ایسا پیارا جس کی ہر گھڑی رحمت بھری, جس کا ہر لمحہ مغفرتیں دلائے, جس کی ہر ساعت جہنم سے آزادی کی بشارت سنائے. وہ رونقوں, رحمتوں, برکتوں, عظمتوں بھرا مہینہ ہائے ہم نے غفلت میں گزارا. یہ مہینہ ہم نے سو کر گزارا, غفلت کی نیندوں میں گزارا, خوش گپیوں میں گزار دیا, ہنسی کھیل میں یہ مہینہ ہم نے گزار دیا. ہائے افسوس ہم ناقدروں نے اس کی قدر نہ کی. اب ماہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے, نہ جانے یہ ہم سے خوش ہو کر جا رہا ہے یا ناراض, کہ ہم نے اس کو راضی کرنے کا کوئی سامان ہی نہیں کیا. تو پھر کیوں نہ ہم افسردہ اشکبار آنکھوں سے یوں کہیں, آہ کیا ماہ مبارک ہم سے ہوتا ہے جدا, آہ کیسا منبع برکات دنیا سے چلا. آہ جب اس میں نہیں ہم سے ہوئی طاعت ادا, پھر وداع اس کو نہ کیوں رو رو کرے ایسا بجا.
الوداع اے ماہ غفران الوداع حسرتا و حسرتا اے ماہ رمضان الوداع الفراق اے ماہ رمضان الفراق والفراق تیری فرقت اور جدائی ہے نہایت ہم پہ شاق درد پہنچاتا رہے گا دل کو تیرا اشتیاق تجھ سے پھر ملنے کا ہوگا یا نہ ہوگا اتفاق حسرتا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع اب جا تو اے ماہ رمضان السلام کاش پھر لوے تجھے دنیا میں جب رب الانام ہم بھی زندہ رہ کے دیکھیں پھر سہانے صبح و شام پھر تیرے برکات ہووے نشر عالم میں تمام السلام عظیم درگاہ سبحان الوداع حسرتا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع جب رمضان مہربان اپنی رحمت و مغفرت لٹا چکا ہوتا ہے اور اپنے عشاق کو جہنم سے آزادی دلوانے کے آخری ایام میں داخل ہوتا جاتا ہے تو عشاق رمضان پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور ہر عاشق الوداع ماہ رمضان کی صدائیں لگا رہا ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کو بھی رونا آ جاتا ہے. یہاں پہ بہت ساری آیتیں سیکھی، نمازوں کی پابندی ہو گئی. انشاءاللہ قافلے کی بھی نیت کریں. پہلے والے میں اور ابھی والے میں کیا فرق ہے؟ کیا نام ہے؟ ناظم اتاری. پہلے کے ناظم میں اور ابھی کے ناظم میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے. کیا ہے؟ اب انشاءاللہ گھر جا کے ذہن بنایا ہے کہ نمازیں پڑھیں گے اور پیر و مرشد کے سائے میں رہیں گے. مینا میں پھر رہے ہیں باپا کے ساتھ. اللہ کرے ہم باپا کے ساتھ جنت میں بھی کٹے رہے. محمد قاسم اتاری. پہلے کے قاسم میں اور ابھی کے قاسم میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے. کیا فرق پڑا بتائیے. بہت کچھ سیکھا پاؤ گے. بس کیا سیکھا؟ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ 5 ٹائم. تہجد پڑھیں گے.
اشاعت الچاش پڑھیں گے اور پاپا کی ہر فرمان پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. سنت کے مطابق کھانا کھائیں گے, دوستوں کو دعوت دیں گے, گھر والوں کو دعوت دیں گے. پاپا بہت پیارے ہیں یار. یہاں پہ آ کے میں نے بہت کچھ سیکھا اور بہت یعنی کہ دین کی معلومات ہوئی مجھے, کس طرح نماز کے فرائض احکام وغیرہ میں نے سیکھے. الحمدللہ میری کوشش یہ ہے کہ اب انشاءاللہ تعالی نماز کی پابندی کرتا رہوں گا انشاءاللہ, اور دوسرے سائمائی کو نیکی کی دعوت عام کرتا رہوں گا. گناہوں سے توبہ کی ہے, پہلے بہت گناہ کرتا تھا. باپا کے بیان کی برکا سب معلوم نہیں کہ مغفرت ہوئی کہ نہیں. میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت. آج پتہ لگا رمضان ہمارا کتنا محبوب تھا, ہمارا دوست تھا, ہمارا ہمدرد تھا, ہمارا محبوب تھا, ہمیں چھوڑ کے چلا گیا. میرے پاپا کی یہ میرے پاپا کی کرم نوازی میرے میرے بھائیوں, یہ رمضان مبارک کا رمضان انشاءاللہ سوجر یہ سنتوں کی میرے نیتیں کی ہے, میں سنتوں میں عمل کروں گا. اور پاپا نے جو حکم دیا پاپا کا حکم میں اپنے طرح کو بھی مانوں گا. اور مجھے یہاں سے جاتے ہوئے بہت ڈر لگ رہا ہے. لا 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 تارے کر دو تارے. دکھ میں سنت نہیں پڑی تھی نہ میرے بات سے پہلے آ کے میں یہ ساری پڑی یار, مجھے پتا نہیں تھا کہ سنت پڑھ لیا تھی. تار کرو کر دو کم کیسے برداشت ہو گیا بڑچے سے نہ جدائی بڑچے نہیں جدائی. ایسا عجیب سا لگ رہا ہے, جب آئے تھے تو بہت خوش تھے, جا رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے بس کچھ ایسا چھوڑ کے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ یہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملا, جو کچھ سیکھا انشاءاللہ تعالیٰ اس پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں گے انشاءاللہ. جب گزر جائیں گے ماہ 11, جب گزر جائیں گے ماہ 11, تیری آمد کا پھر شور ہوگا, کیا میری زندگی کا بھروسہ, الوداع الوداع ماہ رمضان. یہی بتا دیں کہ قافلوں میں سفر نہیں کرے تو پھر کہاں رہیں گے. 10 دن دیے تو بابا 3 دن اور پلس نہیں کر سکتے ہم ہمارے لیے. وہی عید کی خوشیوں کی بات ہے نا, وہ منانے کا جو طریقہ بدل گیا نا, اس لیے مسجد میں تو دل لگے گا نہیں. اب تو شیطان جب کھلے گا تو بابا اس کے خلاف جنگ لڑنے میں زیادہ وہ ہے نا. تو شیطان کھلے گا تو سستی دلائے گا نا, ابلیس جب آئے گا تو لے جائے گا نا پکڑ کے ہاتھ, جلدی 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 باہر نہیں کرو. چاند رات کو تو بھاگم بھاگ ہوتی ہے, ایک تعداد ہوتی ہے جن کی, تو سمجھانا پڑتا ہے دیکھو جب تک مائک سے اعلان نہ ہو بھاگنا نہیں. ایسا نہ بچوں کا شور سن کر آپ بھاگ کھڑے اور آپ کا اعتکاف ہی ختم ہو جائے, ٹوٹ جائے اور چاند ہوا نہ ہو. مگر یہ کہ یہاں کا ماحول مختلف ہوتا ہے دیگر مساجد کے مقابلے میں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو اعتکاف ہیں اس کا تو انداز ہی الگ ہے. ماہ رمضان کو الوداع کہنے کے بعد کثیر معتکفین اسلامی بھائی چاند رات ہی سے 12 ماہ 30 دن
12 दिन और 3-3 दिन के लिए मदनी काफिलों के मुसाफिर बनकर शहर शहर, गांव गांव, करिया करिया जाकर नेकी की दावत की धूमें मचाने में मसरूफ अमल हो जाते हैं। 12 माह के लिए 30 दिन के लिए 30 दिन के लिए 12 माह के लिए 30 दिन के लिए 30 दिन के लिए 12 दिन दे ही दे काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, सीखने सुन्नते काफिले में चलो। मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी नियत फरमाएं कि अपने इलाके, अपने शहर में इज्तिमाई एतिकाफ की सआदत पाकर अपनी दुनिया और आखिरत संवारने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। Please send us your views and ideas regarding the program which you have just viewed to the following email address: feedback@madanichannel.tv, or text to the following numbers: 030126127176 and 0312492139. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.